علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے انتہا احسان ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں وقت سے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، سوا اس کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان اس کے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دروازے پر اسے ہی آنے دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے دروازے پر اگر ہماری منشا کے بغیر کوئی مہمان نہیں بن سکتا تو خدا کے دروازے پر بھی اس کی رضا کے بغیر کوئی مہمان نہیں بن سکتا ہے۔ سابقہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا میں شروع کروں گا، اور آج اسی وعدے کی دفاع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس آیت کا میرے مضمون کے ساتھ ایک اہم ترین گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اس آیت طیبہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آگاہی دینا چاہتے ہیں، اور اپنا ایک فضل ہے، اور اپنا فضل اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے پہلو میں اس واقعہ کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم ہجرت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوستوں پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس موبائل میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، اخبار میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، سیاسی ملکوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی قیمتیں کرنے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر معاشرے میں چل کر کے مسلم معاشرے میں چل کر کے آپ لوگ اس بات کی تحقیق کرنا شروع کریں کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت کو پڑھا ہو، تو امید کافی ہے کہ چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگوں کے علاوہ اکثریت کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی پوری سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ جب ہم نے اپنے نبی کی پوری سیرت کو پڑھا ہی نہیں تو ہم اس کی سیرت پر چلیں گے کیسے؟ اور اگر اس کی سیرت پہ چلیں گے نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے اگلی منزل مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اگلی منزل کی کامیابی اپنے نبی کی سیرت پہ، اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ اور اس عمل کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر محبت پیدا نہیں ہوگی تو عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ جتنا بھی زور لگائیں، لگاتے رہیں، آپ اسی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جمعوں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں حاصل ہونے لگا۔ جمعے کے اجتماع کے لیے سابقہ جمعہ میرے خیال میں نے عرض کیا تھا، جتنا کچھ عرض کیا اگر وہ محبت پیدا ہو جاتی تو آج برکت سے پہلے مسجد بھری ہوتی، مگر یہ کیوں ہمارے اندر انحطاط ہے؟ اس لیے کہ ہماری محبت فقط لفظوں تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ اگر محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر سارا معاملہ آسان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ
کہ یہ محبت آتی کیسے ہے؟ یہ محبت آتی ہے تذکرہ کرنے سے۔ اگر تذکرہ جتنا زیادہ آپ کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ ذکر کریں گے، جس چیز کا کریں گے اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کسی کو اگر اپنے سیاسی قائد سے محبت ہے تو اس کا بار بار تذکرہ ہوا، اسے اپنے سیاسی قائد سے محبت ہے۔ کسی کو کسی مذہبی مولوی اور عالم سے محبت ہے تو بار بار اس کے تذکرہ سنا تو اس کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں، اولیاء بزرگ کہتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ اللہ کا نام لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو بنیاد ہے ایمان کی، بنیاد ہے ایقان کی، بنیاد ہے اسلام کی، وہ بنیادی چیز جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں اس وقت تک جو ہے تمہارے اندر جو ہے نا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہاری ذات سے، تمہارے دین و اقارب سے، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے سے جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اس ایمان کے لیے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہو، اور اگر محبت تیرے آقا کی دل میں نہیں ہوگی تو بات کو یاد رکھیے گا اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تک محبت نہیں آئے گی اس وقت تک انسان کا فرما برداری و اطاعت کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک محبت نہیں آئے گی، عشق نہیں آئے گا، والہیت نہیں آئے گی، قرب نہیں آئے گا، پیار نہیں آئے گا، تو آپ کو اور مجھے کیسے ان کی ادائیں اچھی لگیں گی؟ ان اداؤں کے اچھا لگنے کے لیے ضروری ہے کہ محبت پیدا ہو جائے۔ ان اداؤں کے اچھا لگنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک دل کا تعلق پیدا ہو جائے۔ ان کی ہر ایک بات پہ انسان کے عمل کا جذبہ پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک دل کا تعلق پیدا ہو جائے۔ اور اس دل کا تعلق پیدا کیسے ہوگا؟ جب ان کا تذکرہ ہوگا، ان کا نام آئے گا، ان کی سیرت کو پڑھا جائے گا، ان کے کردار کو پڑھا جائے گا، تو تب میرے دوستوں ان کی محبت پھر پیدا ہوگی دل کے اندر۔ مگر آج یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہم نے بڑی بڑی ڈگری حاصل کر دی ہیں، ہم پڑھتے پڑھاتے دن رات تھک گئے ہیں کہ ہمارے سروں کے بال جھڑ گئے، اور اگر پوچھ لیا جائے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے تو جواب آتا ہے نہیں، اپنے نبی کی سیرت کو میں نے نہیں پڑھا۔ اگر ایک مسلمان نے پوری زندگی اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا تو عمل کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ دوست یہ جو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، آپ اس کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دن بدن انحطاط آتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی اصل بنیاد ہی یہی ہے، ہم اپنے آقا کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم اپنے نبی سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم واقف ہیں تو اتنی حد تک کہ قلب میں ان کا نام آتا ہے اور وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آخری پیغمبر ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مانیں کہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ اس سے آگے کی بات ہے کہ ان کے آخری ماننے میں ضروری ہے کہ ان کی ہر ایک بات پہ عمل ہو، ان کی ہر ایک بات کو ہم لیں، ان کے ہر ایک عمل کو ہم لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کے قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کسی ملا ملوانے، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب، کسی پیر کے لفظ نہیں ہیں، یہ لفظ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن جس کا ایک ایک لفظ اور بول خود اللہ کی بولی ہے، خود اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ رب یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے اگر بہترین نمونہ رکھا ہے تو اپنے نبی کی زندگی میں نے رکھا ہے۔ اب وہ نبی کی زندگی کیا ہے؟ وہ نبی کی زندگی پیغمبر کا عمل ہے، پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کا فعل ہے، پیغمبر کا کردار ہے۔ اب اس سیرت کے حوالے سے لکھی جانے والی کتابیں مارکیٹ میں اس کی بھرمار ہوئی پڑی ہے،
ہے. علماء اکرام اپنا اپنا فریضہ ادا کرتے جا رہے ہیں. ہر زبان میں لکھا گیا تاکہ امت مسلمہ اس سے مستفید ہو سکے. لیکن افسوس اس امت پہ رہا کہ جن کے پاس ہر چیز خریدنے کے پیسہ موجود ہے، اگر نہیں خریدنے کا پیسہ تو نبی کی سیرت کی کتاب لینے کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہماری طرف توجہ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے اجتماع میں اسی نبی کی باتیں ہو جائیں، ان کی سیرت کی باتیں ہوں، ان کے کردار کی باتیں ہوں، ان کے عمل کی باتیں ہوں. لیکن آگے جس وقت دیکھا جاتا ہے تو اس سے بہرحال کہنے والے کا دل ضرور ہی ٹوٹ جاتا ہے. میں نے آج جس بات کا آغاز کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین موڑ ہے. اس موڑ کو ہجرت کہتے ہیں. جب اللہ کے پیغمبر نے مکے کو چھوڑا ہے، اس جگہ کو چھوڑا ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، جہاں پیغمبر کا بچپنا ہے، جہاں پیغمبر کی جوانی ہے، جہاں نبوت نے کھیل کود کی ہے، جہاں نبوت کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار ڈالے ہیں. بلکہ 40 سال گزار کر کے آپ اوپر کے 13 سال بھی ساتھ لگائیں. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زندگی ایک مقام پہ گزاری ہے اور وہاں سے گزار کر پھر اگلا سفر پیغمبر شروع کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہے. اسے ہجرت رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو ابھی سے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یاد رکھیے اپنا گھر چھوڑنا بڑا آسان نہیں ہوتا ہے. اپنے وطن کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہاں زیادہ تر برادری جو میواتیوں کی ہے یا دوسری مہاجر قومیں موجود ہیں، ان سے جا کر کے پوچھے، ہم اپنے بڑوں سے سنتے سنتے آج تک ان کے دل سے اپنے اس علاقے کی محبت نہیں کی ہے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اس لیے کوئی آپ کو تلندی کروائے گا، کوئی امبانی کروائے گا، کوئی تسلی کروائے گا، کوئی جو ہے نا کسی اور زبان کا کروائے گا، جگہ کا کروائے گا. کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں آج بھی 70 برس یا 80 برس گزرنے کے باوجود کہ ان کے ابا نے، بابا نے، دادا نے، بڑوں نے ہجرت کی تھی اور اس جگہ سے جو ان کا ایک تعلق تھا وہ آج بھی اس سے ٹوٹا نہیں ہے. اس جگہ سے جو پیار تھا وہ آج بھی ختم ہوا نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہا تھا تو یہ قلبی تعلق ہوتا ہے. آپ اس بات کو اچھی طریقے کے ساتھ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وطن کو چھوڑا ہے، اپنی اس جگہ کو چھوڑا ہے، اپنے اس گھر کو چھوڑا ہے، اپنے جائیداد کو چھوڑا ہے، اپنے کنبے کو چھوڑا ہے، اپنے قبیلے کو چھوڑا ہے. اور یہ بات سمجھائی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جگہ کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ جہاں رب کا نام لینا آسان نہ ہو وہ وطن کاہے کا ہوتا ہے. جہاں خدا کی بات کرنا آسان نہ ہو وہ وطن کس چیز کا کہلاتا ہے. جہاں خدا کے لفظوں کو، خدا کے کلمے کو، خدا کی بات کو، خدا کے قرآن کو، خدا کے پیغام کو، خدا کے پروگرام کو، خدا کے مشن کو جہاں بیان کرنے نہ دیا جائے اسے وطن نہیں کہا جاتا ہے. وطن وہی ہوتا ہے جہاں انسان ایک مومن، ایک مسلم، ایک ایماندار، ایک کلمہ گو، ایک کلمہ پڑھنے والا، خدا کی بات کرنے والا آزادانہ طور پر اپنے خدا کا پیغام سنائے گی، سنے گی، عمل کرے گی، کرائے گی، بات کو سنے گی، پہنچائے گی، اسے وطن کہا جاتا ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو چھوڑا ہے اور اس وطن کو چھوڑا ہے اور خدائے ذوالجلال کی بات کو آگے لے کر کے چلے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک بات پہ اپنی بات کو قربان کیا جا سکتا ہے. وہ بات کیا ہے جس میں اپنے آپ کو بندہ قربان کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. جہاں خدا کی بات آ جاتی ہے وہاں اپنی بات ختم ہو جاتی ہے. جہاں رب کی بات آ جاتی ہے وہاں اپنی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. جہاں اپنے نبی کی بات آ جائے وہاں اپنی بات ختم ہو جائے. اس جمعرات نہیں، اس صاحب کا جمعرات کو میں ایک جگہ درس قرآن پاک دینے کے لیے چلا گیا. یہ معاشرے کی بات ہے اس لیے میں باتیں کیا کرتا ہوں اور اپنے دل و دماغ میں میری باتوں کو جگہ دیا. کیجیے میں نے جا کر کے درس دیا، درس کے بعد انہوں نے کھانا دیا. اب کھانے کے بعد کھڑا ایک نوجوان الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤ. تو پوری اس نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی صاحب میں نے تو بچپن سے نہیں سیکھا ہے دوسرے ہاتھ سے کھانا، میں اسی ہاتھ سے کھاتا ہوں. تو یہاں ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمان ہی کہا
समझाई जाए और वो आगे से अपने बचपन का उज़्र करे। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि अगर बात सच्ची है जैसे उस नौजवान ने की है, तो फिर मतलब ये हुआ इसके बाबा को भी खाना नहीं आता था। अगर उसे सीधे हाथ से खाना आता तो औलाद को सिखाता, इसकी माँ को खाना सीधे हाथ से नहीं आता था, उसे खाना आता तो सिखाता। इसके पूरे कबीले में भी ऐसा कोई नहीं होगा कि जिससे ये समझ आती हो और पता चलता हो कि अल्लाह के पैगंबर ने सीधे हाथ से खाने की तालीम दी है, उल्टे हाथ से इस्तिंजा करने की तालीम दी है। ये तालीम हमारे अंदर क्यों नहीं आई है? इसकी बुनियादी वजह यही है, हमने अभी तक वो जज्बा पैदा नहीं किया अपने दिल और दिमाग में कि जहाँ बात रब की आ जाए अपनी खत्म हो जाती है, जहाँ बात आका की आ जाए अपनी बात खत्म हो जाती है, जहाँ अल्लाह के रसूल का कहा आ जाए वहाँ अपने जज्बात खत्म हो जाते हैं, जहाँ खुदा का कहा आ जाए वहाँ अपने जज्बात खत्म हो जाते हैं। और इस हिजरत के सबक ने, हिजरत के सफर ने यही तो हमें दर्श दिया है कि जब रब का कहा आ जाता है तो फिर अपनी बात खत्म, जब रब का कहा आ गया फिर अपनी तमन्ना खत्म, जब रब का कहा आ गया फिर अपनी ख्वाहिश खत्म हो गई। बावजूद इसके कि मक्का से मोहब्बत भी है, बावजूद इसके पैगंबर का बचपन भी गुजरा है, बावजूद इसके कि रहमत कनात का यहाँ कुंबल भी है, कुंबा भी है, बावजूद इसके कि यहाँ पैगंबर का कबीला भी है। जब रब ने ये कह दिया है अब तुमने मक्के को छोड़ना है, अब तुम हिजरत इख्तियार करो, अब तुमने इसे नहीं, अब वतन किसी और जगह को बनाना है, अब तुमने यहाँ नहीं छोड़ना ठहरना, अब तुमने किसी और जगह पे ठहरना है। तो अल्लाह के पैगंबर ने बावजूद इसके कि मोहब्बत है किसी लहतो लाल किए बगैर पैगंबर चल पड़ते हैं और ये समझाते हैं जब रब की बात आ जाती है तो अपनी बातें बाद में होती है, अल्लाह की बात पहले होती है। बात समझ में आइए कि नहीं आइए? आज यही जज्बा तो खुदा के बंदे हमने पैदा करना है और ये जज्बा हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो रहा है। अगर किसी को कहा जाए तो आगे से जवाब ये आता है कि बैठो तशरीफ रखो। जब अगर किसी को कहा जाए तो आगे से जवाब क्या आता है कि जब मौलवियों को क्या पता है, इन्हें क्या पता मुआशरा किस चीज का नाम होता है, इन्हें क्या पता दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, इन्हें क्या पता जो है ना इस वक्त दुनिया कहाँ परवाज़ें कर रही है। मैंने पिछले से पिछले जुमे याद किया, करें तरक्की करें, आप हवा में उड़े, आपको उड़ जाने की इजाजत है, आपको जहाज बनाए, आपको जहाज बना देने की इजाजत है, आप तरक्की करते चले जाएं, मगर हर वो तरक्की वो तलस्सी समझी जाएगी जिसमें पैगंबर की बगावत आएगी, हर वो तरक्की वो बेइज्जती का समझी जाएगी जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी। शरीयत मुतारा हमें तरक्की से नहीं रोकती है, शरीयत मुतारा हमें अच्छे मकान बनाने से नहीं रोकती है, शरीयत मुतारा बदन पे अच्छा कपड़ा पहन लेने से नहीं रोकती है, मगर हर एक चीज में ये सामने रखा जाए कि मेरा रब मुझसे राजी हो, मैंने अमल वो करना है जो पैगंबर ने किया है, मैंने अमल वो करना है जो रसूल ने किया है, तभी तो ये मोमिन कहलाएगा। ये जज्बा ये इसके अंदर दिल और दिमाग में बात को बिठाना मकसूद है कि अपने आप को पीछे रखो, रब को भी आगे रखो, रब के रसूल को भी आगे रखो। तो ये हिजरत का पैगाम, ये हिजरत का सबक, हिजरत का दर्स है, हिजरत के सफर से ये बात हमें समझ में आती है। खैर बहरहाल मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, ये आयत एक बात समझा रही है। अल्लाह के कुरान ने कहा वह यंकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया वह यंकुरु बिकल्लज़ीना, जब आपके मुतल्लक काफिर लोग तदबीरें बना रहे थे, और वो तदबीरें क्या बना रहे थे, ये युस्बितुका आपको कैद कर दिया जाए, और यक़्तुलुका या आपको कत्ल कर दिया जाए, और युख़रिजुका या आपको घर से निकाल दिया जाए। वह यंकुरुना व यंकुरुल्लाह, ये अपनी तदबीर बना रहे थे और खुदा अपनी तदबीर बना रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सबसे बड़ा अगर बेहतर तदबीर करने वाला है तो खुदा ताला की शान हुआ करती है। इसे कहा जाता है जब रब रखे थे उन्हें कौन चखे, इसे कहा जाता है अल्लाह की तदबीर से आगे कोई और तदबीर नहीं होती है, खुदाए जुल जलाल के कानून के आगे कोई और चीज नहीं हुआ करती है। तो मेरे दोस्तों ये हिजरत का सफर है जो मदीना तैयबा की तरफ होता है, अल्लाह के रसूल हिजरत करते हैं। अब आइए उस हिजरत के सफर का आगाज करते हैं। अब मालूम नहीं हमारा ये हिजरत का सफर कितने जुमों पर मुहीत होगा, ये तो देखा जाएगा कि आपके अंदर मोहब्बत और जज्बा और प्यार और इश्क कितना है। आप इसे किस बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये फैसला इंशाअल्लाह देखते हुए करूँगा।
کروں گا. میں اب یہ کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب یہاں مکہ کے اندر ماں سوا عورتوں کے، ماں سوا ضعیف لوگوں کے، ماں سوا ان لوگوں کے جو کسی کی قید میں تھے. اب اگر مدینے میں افراد باقی بچ گئے تو ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان میں سے ایک جناب ابوبکر صدیق ہے، اور ان میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ ہے. اس کے علاوہ چند ایک مسلمان ہیں جو ابھی مکے میں باقی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا. اب صحابہ کرام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. وہ ایک جو ہے نا سیرت کا سیٹ اپ ہے جو ایک پیش کے پیچھے ایک لمبی سیرت طیبہ ہے. یہاں اسے آگے چلا کے پھر دیکھیں گے کہ آپ کو پھر شروع سے سناتے ہیں کہ نہیں سناتے، وہ باتیں بعد میں ہوگی. اب اسی سے آغاز کریں آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ جس وقت وہاں چلے گئے، اب وہاں مکہ مکرمہ میں جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی ایک جمعیت کو جمع کر دیا. انصار نے آپ کو جو ہے نا گلے سے لگایا. وہاں صحابہ کرام کی جمعیت بڑھنے لگی. اللہ کے رسول کا کلمہ بڑھنے لگا. پیغمبر کے جانشین بڑھنے لگے. پیغمبر کے وفادار غمخوار بڑھنے لگے. تو اب مکے کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ بات ہوئی رہی تو کل کو یہ تو وہاں فوج جمع کر کے ہمارے پر پھر حملہ آور ہو جائیں گے، پھر یہ ہم سے سب کچھ لے جائیں گے. تو بہتر ہے اس بند کو ابھی سے توڑ دیا جائے، ابھی سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی جائے، اس کے آگے ابھی سے کوئی بند باندھ دیا جائے. اب یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر کے ایک جگہ پہ آتے ہیں جس کو آج کے دور میں کہیں کہ وہ اسمبلی میں آ کر جمع ہو گئے. قومی اسمبلی میں سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارے لٹیرے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، سارے چور ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور بیٹھ کر کے اب مشورہ آپس میں کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کے راستے کے آگے بند کیسے باندھا جائے، ہم ان کے اٹھتے ہوئے قدموں کو کیسے روک سکتے ہیں، ہم کس طریقے کے ساتھ کوئی ایک مشورے پہ بات کو طے کریں تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ ہمارے بچے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو رک جانا چاہیے. اٹھاؤ بھائی، اشارے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف، جان کے میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا ہے، کل جانا میں گلا نہیں کر رہی ہوں، میں تم سے باتیں کر کے آیا ہوں. توجہ ہے، میں آج یہ کر رہا تھا. اب یہ بیٹھ کے کرتے ہیں مشورہ اور اس مشورے میں دیکھتے ہیں کہ کیا طے ہوتا ہے. اب اس مشورے میں بڑے بڑے چودھری، بڑے قریش، بڑے خان، سارے کے سارے جو ہے نا وہ کابینہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ. یہ دار الندوہ پہلی جگہ ہے جو مکے میں گھر بنایا گیا تھا. یہ پہلا جگہ ہے اور اسے گھر بنانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، بڑوں میں سے، اباء میں سے، دادوں میں سے ایک شخص آتے ہیں جنہیں قصی بن کلاب کہا جاتا ہے. یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آ کر کے مکہ میں گھر بنایا تھا. اس سے پہلے مکے میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے مکے کے اندر لوگ اگر رہتے تھے تو بستیوں میں رہا کرتے تھے. اگر لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے، خیموں کی بستی ہوتی تھی. گھر کسی نے بھی نہیں بنایا تھا. یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا ہے اور اس گھر میں ہی بیٹھ کر کے میٹنگ ہوا کرتی تھی. اگر کوئی مشورے میں بات آتی تھی تو معاملے کو طے کرنا ہوتا تھا. یہ لوگ کیونکہ تجارت پیشہ تھے، تجارت پہ جانا ہے تو مسئلہ یہاں پر ہونا ہے، کسی سے جنگ کرنی ہے تو مسئلہ یہاں پر ہونا ہے، کسی سے صلح کرنی ہے تو مسئلہ یہاں پر ہونا ہے، کسی کا قتل ہو گیا ہے اس کے خون بہا کا فیصلہ کرنا ہے تو مسئلہ. غلط یہ کہ معاشرے کے تمام لوگ اسی جگہ میں بیٹھ کر کے طے پایا کرتے تھے. ندوہ عربی میں مشورے کو کہا جاتا ہے. دار الندوہ کا معنی ہے مشورے کا گھر، میٹنگ ہال، اسمبلی ہال، قومی اسمبلی کی جگہ. یہ یہاں بیٹھ کر کے سارے امور کو طے کرتے ہیں. اب یہ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ بھی معاملہ طے کرنا ہے کہ ہمارے جو ہے نا گھر کا فرد ہے، ہمارے گھر کے بندے ہیں جنہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ابھی تک نہیں مانتے، یہ تو بھی محمد ہی مان رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے بہت کچھ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، کاز کو روکنے کے لیے سب کچھ حربے استعمال کیے، لیکن آپ کا کاز، آپ کا مشن، آپ کا پروگرام نہیں رکا ہے. یہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے اب یہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے آج وہ فائنل میٹنگ کر لی ہے کہ یہ کرنا ہم نے کہا ہے، آج فائنل میٹنگ ہوگی. اس کے علاوہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب سارے لوگ، سارے بات، سارے بڑے، سارے یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. طے ہوگا کہ یہاں 40 سال سے کم عمر کا بندہ بھی کوئی نہیں ہوگا
اور مکے سے علاوہ بھی کوئی بندہ نہیں ہوگا. مکے کا بندہ ہوگا, 40 سال کا بندہ ہوگا, اور پھر ایسا بندہ بھی ہم نے نہیں لینا ہے جو ہمارے راز کو آؤٹ کرے, جو محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے, وہ بھی ہم شامل نہیں کریں گے. اب یہ سارے مسئلے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ان میں ایک ایسا بےایمان اور لعین ہے کہ جس کی عمر بھی 40 سال سے کم ہے لیکن پھر بھی مسجد میں بیٹھتا ہے, اسے ابو جہل کہا جاتا ہے. چونکہ یہ ظہیر بڑا تھا, اس کی ذہانت کی بنیاد پہ لوگوں نے کہا, بڑوں نے کہا کہ اس نوجوان کو بھی اندر آنے دو, یہ بندہ تو عمر میں چھوٹا ہے پر عقل بھی 40 سال آ رہی ہے, اس لیے اس کو بھی اندر میں آنے دیجیے. اب یہ بھی آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس میٹنگ شروع ہونے میں دروازے پہ دیکھا کہ ایک بابا صاحب تشریف لائے, سفید اس کی داڑھی ہے, جبہ اس کا بڑا اچھا ہے, اس نے ریشم کی چادر پہنی ہوئی ہے, اور اس چادر میں آتا ہے اس لباس میں آیا کہ جس لباس میں اس وقت کے شریف خلفاء آیا کرتے تھے, اس لباس میں آیا. اب یہ دروازے پہ کھڑا ہو کر کے وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھنے والوں نے کہا یہ کون ہے, کہنا بابا کتوں آوڑے ہے, یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہو, تم کون لگتے ہو, تمہارا نام کیا ہے, کنبہ کیا ہے, قبیلہ کیا ہے. تو یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب میں آپ کے علاقے کا بندہ نہیں ہوں, میرا علاقہ ہے نجد کا, میں نجد کا وہاں کا رہائشی ہوں, میں وہاں کا رئیس شادی ہوں. تو میں مکے میں آیا تھا تو مجھے پتا یہ چلا کہ آج آپ کو میٹنگ کرنے لگے ہیں, تو میں نے کہا آپ کی میٹنگ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں, میں بھی جا کر کے وہاں جو ہے نا وہ آپ کی باتیں سنتا ہوں. ممکن ہے کوئی میں آپ کو مشورہ دے دوں, آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو جائے, اگر آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگتا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو سبھی نے ایک دوسرے کو کہا یار مکے کا بندہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارا راز آؤٹ ہو جائے گا, آنے دیجیے بٹھا لیتے. اب یہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے, یہ بزرگوں کی شکل میں آیا تھا. یہ کون تھا جسے ابلیس کہا جاتا ہے, یہ کون تھا جسے شیطان کہا جاتا ہے. اس لیے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضری میں ہزاروں ابلیس رہتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کیجئے. اس دنیا میں رہنے کے لیے ظاہری جبے کبے پہ نہیں جانا ہوتا ہے. اگر کوئی ظاہری طور پر کوئی جبے ڈال دیا ہے اور ہمارے ایمان کا ڈاکو بنا بیٹھا ہو, ہم ایسے بندے کو رہ کر نہیں سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی ظاہری طور پر اپنے لیے بڑی سے بڑی کبا, بڑی سے بڑی دستار رکھتا ہو اور ہمارے ایمان کا ڈاکو بنا بیٹھو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا رہبر ہوگا, یہ ہمارا رہنما ہوگا. دوستو یہ واقعہ تمہیں سبق دیتا ہے اور تمہارے دل و دماغ پہ میں دستک دے کر کے اور تمہیں سمجھا کے جانا چاہوں گا. کہیں کل ایسا نہ ہو کہ کسی کی پگڑی کو آپ دیکھیں اور وہ بیٹھ کر کے ولایت کے پردے میں تم سے نوازے چھڑواتا رہے, وہ ولایت کے پردے میں بیٹھ کر کے وہ بے پردگی سکھاتا رہے, وہ ولایت کے پردے میں بیٹھ کر کے ہماری عزت تعداد کھڑتا رہے, وہ ولایت کے پردے میں بیٹھ کر کے ہماری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہے. ایسا بندہ پیر نہیں ہوا کرتا ہے, ایسا بندہ ڈاکو ہوا کرتا ہے, ایسا بندہ ایمان کا لٹیرا ہوا کرتا ہے. ایمان کا لٹیرا کوئی اور ہوا کرتا ہے, ایمان سکھانے والا کوئی اور ہوا کرتا ہے. ظاہری پگڑی, ظاہری جبہ, ظاہری دستار, ظاہری ٹیپ ٹاپ وہ اور ہوا کرتی ہے. بندہ ولی وہ ظاہر سے نہیں بنتا ہے, ولی وہ بنتا ہے جس کا دل ولی بن جایا کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ غلط ہے, بولو یار. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مولوی پیروں نہیں مانتے, کہتے ہیں لوگ. کون کہتا ہے کہ مولوی پیروں کو نہیں مانتا, مانتا ہے مولوی پیروں کو. تم ڈاکو کو پیر منوانا چاہتے ہو, ہم ڈاکو کو پیر نہیں مان سکتے. ہم پیر مانتے ہیں اسے جسے حجویری کہا جاتا ہے, ہم پیر مانتے ہیں اسے جسے مولانا غلام حسن سیواد کہا جاتا ہے. ہم پیر مانتے ہیں اسے جو اللہ کا رستہ دکھاتا ہے, دولت کا رستہ نہیں دکھاتا ہے. اگر کسی نے پیر آج کی دنیا میں دیکھ رہا ہے, جاؤ جمہوری میں مفتی محمد حسن صاحب کے پاس اس کے چہرے پر جا کر کے دیکھو, اس کا چہرہ بھی تمہیں بتائے گا کہ یہ ولی کا چہرہ ہوتا ہے. رب اللہ خدا کی کبریائی کی قسم ہے, آپ جائیں اور جا کر کے دیکھیں. اگر دل و دماغ میں تمہارا ایمان ہے تو چہرے کو دیکھ کر کے پتا چل جائے گا کہ چہرہ ولی کا اور ہوتا ہے, ڈاکو کا چہرہ اور ہوا کرتا ہے. تو آیا شیطان دستار شستار پا کے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک مشورے کے لیے میں بیٹھ سکتا ہوں. جی آپ بیٹھ جائیں. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ اور کیسے پلے بھی پہلے میں گل سے تاں کھڑا میرے نال کو بولے بھی تے صحیح نا توجہ ہے میری بات پہ. میں اس بزرگ کی بڑی قیمت قدر کرتا ہوں جو آ کر آپ کے لیے مسجد کا دروازہ کھولتا ہے. مولویوں, لوگوں, ساتھیوں, تم
جا کر کے دائیں بائیں ولی تلاش کرتے ہو تمہارے گھر کے ولی ہوتے ہیں. جو 5 وقت مسجد کے دروازے آ کے بولتا ہے یہ ولی نہیں ہے تو ولی دوسرے کے لگے ہو رہے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ اور کون ولی ہوتا ہے؟ یہی لوگ ولی ہوتے ہیں. خیر توجہ ہے میری بات پہ. میں اب یہ کر رہا تھا اب یہ آیا آ کر بیٹھ جاتا ہے, میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. میٹنگ کا پہلا اعلامیہ پڑھا جاتا ہے. اعلامیہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سارے جانتے ہیں. اس نے ہمارے علاقے میں اور ہم بچا دی, اس نے اور چیز پیش کی ہے. ہمارے بڑوں کا, ہمارے بابے کا, ہمارے دادوں کا دین نہیں ہے, وہ اور پیش کرتا ہے. آج بھی لوگوں کو کہا جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سارے بڑے یہ نہیں کرتے ہیں وہ بوڑھے. خدا ذوالجلال کے قرآن کو پڑھ. خدا میں سے عرض کروں گا مرنے کے قریب بندہ آ جاتا ہے, زندگی میں ایک دفعہ تو قرآن کے ترجمے سے پڑھ لو, سارے کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کے قریب ہم لگتے نہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی لڑائی لگتے ہیں. مولوی نہیں لڑاتا ہے, ہمارا ابھی تک عقل بھی ٹھکانے پہ نہیں آیا, اس لیے ہمارا مائنڈ اور بنا ہوتا ہے. مولوی بات قرآن کی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے مخالف چلتا ہے. نہیں مخالف تمہارے چلتا. توجہ ہے میری بات پہ. تو یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس میٹنگ میں یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارے بڑوں کا دین اور یہ اور دین پیش کرتے ہیں. اب اس لیے فائنل میٹنگ ہے, جس بندے نے مشورہ دینا ہے دل کھول کر کے مشورہ دے. تو اس میں بیٹھا ہوا ایک شخص تھا جس کو ابو البختری کہا جاتا ہے. ابو البختری نے کہا میرے ذہن میں بات آئی ہے, اگر میری طرف توجہ کریں تو میں آپ کو بات سناتا ہوں. یہ ابو البختری کی بات کر رہا ہوں. ہاں بھائی آپ بیان کریں کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے ذہن میں بات یہ آئی ہے, آپ ایسا کریں انہیں قید کر لیں, گرفتار کریں اور گرفتار کر کے کسی جیل میں ڈال دیں. آپ پھر زندگی کتنے دن آپ کرو گی, ایک دن اسی جیل میں دنیا سے چلے جائیں گے اور روزہ ہی ان کا جان چھوٹی, نہ آگے بات بڑھے گی نہ ہمارے مشکلات پیدا ہوگی. تو اب سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بابا آیا تھا نا, بابا جس نے ریشم کی چادر ڈالی ہوئی تھی, اس نے ادھر سے سنا تو کہتا یہ کام خراب ہے. بھائی یہ کیوں خراب ہے تم بولو. اب بابا جی نے آگے سے کہا بھائی بات یہ ہے, تمہیں پتا ہے کہ اس کے جانشار کیسے ہیں, تمہیں پتا ہے اس کے وفادار کیسے ہیں, تمہیں پتا ہے اس کے صحابہ کیسے ہیں, اور صحابہ کو بھوکنے والوں تم صحابہ کی شان نہیں سمجھتے ہو, شیطان کو پتا ہے صحابی کون ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شیطان کو پتا ہے. شیطان کیا جواب دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تمہیں پتا ہے اس کے یاروں کا, انہیں جب پتا چلے گا کہ تم نے ان کے رسول کو, ان کے بڑے کو, ان کے رہنما کو, ان کے رہبر کو, ان کے پیغمبر کو تم نے گرفتار کیے, وہ جانوں پہ کھیل کر کے بھی اپنے رسول کو چھڑا دیں گے تم سے, اور انہیں تم سے لڑنا پڑا وہ تم سے لڑیں گے بھی صحیح, انہیں تم سے جنگ و جدال کرنا پڑا وہ تم سے جنگ بھی کریں گے. اس لیے یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. لگی بات تو کہتا چلتا ہوں, شیطان کا بھی سمجھ آیا. صحابہ کی وفاداری شیطان بھی جانتا ہے, صحابہ کی وفاداری شیطان بھی جانتے ہیں. اس لیے اس نے اس رائے کی مخالفت کی ہے. جو صحابہ پہ آپ بھی بھوکتے ہیں, میں کلیئر کہتا ہوں یہ صحابہ پہ بھوکنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا, یہ شیطان کی نسل ہوا کرتا ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صحابہ کو بھوکنے والا کس کی نسل ہے؟ شیطان. بولو یار, مولانا دی بات کرو, بڑے سپیکر خراب ہے. صحابہ کو بھوکنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان کی نسل ہوتا ہے. بولو کس کی نسل ہوتا ہے؟ شیطان. اب آواز کلیئر آئی ہے؟ شیطان کی نسل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو پتا تھا کہ پیغمبر کے صحابی پیغمبر کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتے. یہ وفا کرنے والے ہیں, یہ چوری کھانے والے مجنون نہیں, یہ چوری کھانے والے مجنون نہیں, یہ وفا کرنے والے ہیں, جان دینے والے. ادھر سے ایک اور کھڑا ہو گیا اور نے کہا میرے دل میں ایک اور رائے آئی ہے. ہاں بھائی آپ اپنی رائے دیں. اس نے اپنی رائے یہ دے دی, میرا مشورہ یہ ہے اس کو یہاں سے بھگا دو, جلا وطن کر دو, یہاں سے جلا وطن کر دیں, کسی اور علاقے میں چلے جائیں, وہاں جانے ہمارے سردردی نہیں ہے, وہ جانے ہم کا کام جانے. شیطان نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے, تمہیں پتا ہے اس کی زبان میں مٹھاس کس طرح ہے. تمہارے منہ میں جی کوئی زبان ہے تو سبحان اللہ کہہ دو. تمہیں پتا ہے اس کی زبان میں مٹھاس کتنا ہے, تمہیں پتا ہے وہ تو جب بولتا ہے تو دشمنوں کو بھی اپنا ہی بنا دیتا ہے. وہ تو جب بولتا ہے تو بیگانے بھی اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں.
اس لیے یہ رائے بھی بڑی خطرناک تم نے رائے دی ہے. تو ادھر سے بیٹھا ہوا تھا لائن 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 جسے لائن جتنا بھی کہا جائے کم ہے. تو ادھر سے اس نے کہا میرے دل میں ایک ایسی رائے آئی ہے. علامہ برہان الدین حدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت اس نے کہا کہ جو میں رائے دینے لگا ہوں نہ مجھ سے پہلے کسی نے وہ رائے دی ہے اور نہ یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی رائے دے گا. میں ایک رائے دینے لگا ہوں, اگر آپ میری رائے کو مان. ہاں بھائی آپ بولے کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ اس نے اپنی رائے یہ دی کہ میری رائے یہ ہے ہم سارے مکے کے تمام خاندانوں میں سے ایک ایک جوان کو لیتے ہیں, شابن جلدن ایک جوان کڑیل بندہ ہم لیتے ہیں اور ان جوانوں کی ہم ایک بناتے ہیں پوری جماعت پوری فورس بنا لیتے ہیں اور فورس بنا کر کے رات کو جا کر کے محاصرہ کر لیتے ہیں. لگتا ہے پوری سٹی ڈی والے یہ جا کر کے ہم محاصرہ کر لیتے ہیں اور محاصرہ کر لینے کے بعد ہم اسے جا کر کے شہید کر دیں گے, مار دیں گے. ہر بندہ جس وقت مارے گا تو صبح کا دن ہوگا تو اس کے خاندان والے آ جائیں گے. اب پورے مکے سے لڑائی تو کوئی لے نہیں سکتا ہے, لہذا جا کر کے بات کسی پہ ختم ہو جائے گی کہ تم دیت لے دو, خون بہا لے لو, پیسہ لے لو, ہماری جان چھوڑو. تو ہم پیسہ منٹ میں ایک میں اکٹھا کر کے دے دیں گے. تو شیطان نے اچھل اور کود کر کے کہا ہاں یہ بنتی ہے رائے جو اس نے رائے دی ہے, اس سے بڑی اور کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہے. تو خدائے ذوالجلال نے اسی رائے کو بیان کرتے ہوئے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کر رہے تھے, ہم انہیں گھر سے نکال لیتے ہیں. انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا ہم انہیں قید کر لیتے ہیں. انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں, ہمارے سر پہ کچھ نہیں آئے گا, پورے کنبے پر, پورے قبیلے پر, پورے مکے پر خون آئے گا, ہم بدلہ دے کر کے خون کا جان چھڑا رہیں گے. اے میرا پیغمبر, وہ اپنی سوچتے ہیں, میں اپنی سوچ رہا تھا. وہ زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے مشورے کر رہے تھے, میں آسمان کے اوپر اپنی رائے کام کر رہا تھا. انہوں نے اپنا کر کے دکھایا, میں نے اپنا کر کے دکھایا. وہ مارنے والے تھے, میں بچانے والا تھا. وہ مارنے والے تھے, میں تیری زندگی کی حفاظت کرنے والا تھا. کائنات کو سمجھ میں آیا کہ مارنے والے گھر جاتے ہیں, بچانے والا جیت جاتا ہے. بچانے والا جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ بولو یار, بچانے والا جیتا ہے کہ نہیں جیتا ہے؟ بچانے والے نے اپنے نبی کو بچا کے دکھایا کہ نہیں بچا کے دکھایا؟ اب یہ آئے مشورے میں طے ہو گیا. جب مشورے میں طے ہوتا ہے شام کا طے کریں گے اور شام میں جا کر کے ہم یہ کام اس بات کو بھی یہاں روکیں. یہ سٹاپ آپ کو یاد رہے گا؟ یاد رہے گا یہ سٹاپ؟ نہیں, میرے خیال ہے تھوڑے حافظ کمزور ہے. اگلے دن میں پھر ردیہ نہیں ہونا, یہیں سے بات کو چلاتے جاتے ہیں. اب ان نے مشورے میں طے کر لیا. جب مشورے میں یہ بات طے ہو جاتی ہے, رات ہوتی ہے, اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا مصطفیٰ آج رات دین کار نہیں رہنا, آج رات کو گھر میں نہیں رہنا. اپنی جان کی حفاظت کی تدبیر بنانا یہ بھی خدا کے اوپر توکل کے خلاف نہیں ہے. سمجھے ہیں میری بات؟ اپنی جان کی حفاظت کی تدبیر بنانا یہ خدا کے توکل کے خلاف نہیں ہے. بندہ رات کو سوئے, دروازہ کھول کے سوئے اور چوری ہو جائے تو قصور چور کا ہے یا گھر والے کا ہے؟ ایک حدیث میں پاک کہ عالم دین نے بیان کی, میں نے پڑھی تو نہیں ہے پر اس عالم دین نے بیان کی, ضرور کہیں پڑھی ہوگی, تو وہاں بات یاد آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کے رکھتے ہیں حویلیوں کے اور ان کے سامنے پردہ نہیں لٹکاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک گزرنے والا ایسا بد نظرہ گزرتا ہے کہ جب اس کی گھر پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی بد نظری کی وجہ سے سارا گھر تباہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس نے پردہ نہ لٹکا کر کے قصور اس کا ہے یا نظر ڈالنے والے کا قصور ہے؟ اس کا قصور ہے نا, جس نے پردہ لٹکایا نہیں ہے. پردہ لٹکا کے رکھیے نا. ہمارے دوست بعض سے بات یاد آتی ہے تو بات کہی دیتا ہوں. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوا کرتے تھے. سید بخاری کہا کرتے تھے لوگوں تم بازار میں جاتے اور بازار میں جا کر کے تم نے 1 کلو گوشت خریدا ہے, اس 1 کلو گوشت کو خرید کر کے تم نے پہلے جا کر کے کاغذ میں بند کیا, کاغذ میں بند کر کے شاپر میں ڈالا, شاپر میں بند کر کے کپڑے میں ڈالا, کپڑے میں بند کر کے پھر تم نے اپنے آگے سے رکھا. کیوں؟ اسے کو کتا نہ پڑ جائے, اس لیے کہ کتا گوشت کا شوقین ہوتا ہے. وہ کتے سے بچانے کے
کے لیے تم نے کپڑے میں بھی رکھا ہے, تم نے شاپر میں بھی رکھا ہے, تم نے اخبار میں بھی رکھا ہے. یہ بچانے کے لیے تم اپنا سارا حربہ استعمال کرتے ہو. انسانوں تمہیں عقل ہو جانی چاہیے. 1 کلو گوشت کے بچانے کے لیے کتوں سے بچاتے ہو, تو آپ نے پوری 2.5 من کی جو لاش باہر نکال ڈالی ہے. اپنی بہن اور بیٹی کو تم نے بغیر پردے کے باہر بھیج دیا. اس سے بھی نوچنے والے درمیان میں کتے موجود ہیں, ان کتوں سے بھی اسے بچانا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے بچانے کا حکم کیا ہے؟ اپنا پردہ لے کر کے بیٹی باہر آئے, پردہ لے کر کے بہن باہر آئے, پردہ لے کر کے ماں باہر آئے, پردہ لے کر کے بہو باہر آئے. اگر ہماری بہن, ماں, بہن, بیٹی وہ بغیر پردے سے باہر آتی ہے, اگر کسی گندے نے, کسی بد نظرے نے, کسی خلیص نے اگر کوئی شرارت کر دی ہے, تو میں کہا کرتا ہوں اسے قصور بعد میں گرا جائے گا. پہلے اس خاتون کا قصور گرا جائے گا کہ تمہیں پیغمبر نے کہا تھا, رب نے کہا تھا, شریعت نے کہا تھا کہ بن پردے کے باہر نہیں آنا. تم بن پردے کے باہر آئی ہو, تمہارا قصور پہلا ہے, بے ایمان کا بعد میں آتا ہے. سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی ہے؟ تو بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ آج رات کر نہیں سونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, علی میرے پاس آؤ. حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہ تشریف لاتے ہیں. تو جناب سید علی مرزا کو فرمایا, اے میری چادر ہے, ہم نے پڑھا نہیں اپنے نبی کو, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم نے اپنے نبی کو سنا ہی نہیں ہے. صحابہ اکرام نے تو اتنا بھی بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی چادر کا چوڑائی کا گز کتنا تھا, لمبائی کا گز کتنا تھا. صحابہ نے یہ بھی بتایا ہے, صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ چادر کا رنگ کیسا تھا, یہ بھی بتا دی. اور یہ بھی بتا دیے حضور وہ چادر پہنتے کب تھے, اور یہ بھی بتا دیے حضور کے چادر پہننے کا طریقہ کیا تھا. یہ ساری باتیں تو سیرت میں ہیں, اور سیرت ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور ان سیرتوں کو جب ہم پڑھتے نہیں, ہمیں پتہ ہی کیا چلے گا نبی ہمارا کیسا تھا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی جس کی لمبائی تقریباً وہ 4 گز کے قریب تھی, چوڑائی 2.5 گز, 2 گز اور 1 برش کے قریب تھی. اور اس کا رنگ بعض رات میں سبز لکھا ہے, بعض نے زرد لکھا ہے. حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی میرے بستر پہ سہ جا, کوئی دنیا کی طاقت تیرے بال کو بھی نقصان نہیں دے سکتی. حضرت علی مرزا آ جاتے ہیں, وہ سو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک بندہ تیار کر لیا تھا. بندہ جائے تو اکیلا نہ جائے, سفر پہ ہونا یہ چاہیے. 2 بندے بن کے جائیں, تو 2 بندے جائیں گے تو سہارا رہے گا ایک دوسرے کا. تو 2 بندوں کا شریعت میں حکم ہے. اب چونکہ فاسٹ دور آ گیا ہے, تسی کاراں تے چڑھ دیو, پجاروں تے چڑھ دیو, اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ دوجا نال لے کے جانا میری اپنی بےزتی ہے, بادشاہ میرے نال برابر ہے, اسی تے کون پوے گا. اس وقت جاتا ہے چھانگے مانگے کے جنگل میں, اس وقت 6 کروڑ کی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے فرمایا 2 ساتھ مل کر کے جاؤ. تو باہر کیف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ تو چلے گئے تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2-3 مرتبہ ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں. جب سارے ہی چلے گئے تو میں بھی. حضرت صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے فرمایا, یا ابا بکر لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا, اے ابو بکر تم جلدی نہ کرو, امید ایسے لگتی ہے کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے, تمہارے ساتھ کوئی اور بھی جائے گا. سبحان اللہ. تم اکیلے نہیں جاؤ گے, تمہارے ساتھ. خیال تو آیا میرا اور کون ہو سکتا ہے. آئے ہائے ہائے, یہ صدیق ہے نا. حضرت صدیق اکبر نے کہا میرے دل میں خیال آیا میرا اور کون ہو سکتا ہے, اگر میرے ساتھ کوئی ہوگا تو یہ خود ہی تو ہوں گے, اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوست شاہ, تم صدیق اکبر کو بھونکتے ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہو اور صدیق اکبر کے عیب نکالتے ہو. صدیق تو وہ ہے جب پیغمبر یہ کہتے ہیں کوئی تیرے ساتھ جائے گا, صدیق کا اندر بتا دیتا ہے میں نے جس کے ساتھ وقت گزارا ہے, رب مجھے لے کے جائے گا, مجھے رب اکیلے نہیں جانے دیتا ہے. جب ہجرت کریں گے تو 2 بندے جائیں گے, ایک نبی کرائے گا, دوسرا صدیق کہا جائے گا. تو صدیق اکبر کا دشمن مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو, صدیق اکبر کو بھونکنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہاتھ کھڑا کرے ذرا, میں دیکھتا ہوں. یہ سارے پکے ہی مارا ہے بھائی. تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنی, ہائے تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, زندگی باقی تو ملاقات باقی. اس دوسری حدیث کو یاد رکھنا, اسی دوسری حدیث سے بات چلائیں. اگر آپ آئے تو اسی دوسری حدیث سے بات چلے گی. مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ کی محبتیں یوں رہیں تو انشاءاللہ آپ
یاد رکھیں گے میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔